Hallelujah. 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 ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ بار بار ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سن سکیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے کلام کے مطابق ڈھال سکیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک بھی ہے کہ مٹی سے برتن تک کا سفر, کہ مٹی کیسے برتن میں تبدیل ہو سکتی ہے. رائٹ, آپ دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر بہت سے برتن ہیں اور ہم برتنوں میں کھاتے پیتے ہیں, برتنوں کو استعمال کرتے ہیں, لیکن آج ہم سیکھیں گے کہ روحانی طور پر مٹی سے برتن تک کا سفر کیسے کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے. ہمیں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہر ایک خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو. میں نے آج تک کسی شخص کو یہ نہیں دیکھا سنتے ہوئے کہ وہ یہ کہے کہ میں بہترین طریقے سے ناکام ہونا چاہتا ہوں, ہے نا. ہر ایک انسان بہترین طریقے سے کامیاب ہونا چاہتا ہے. ہم کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی مینوفیکچرر ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ بہترین ہو. آپ لوگ یہ سیل فون یوز کرتے ہیں, جس بھی کمپنی کا آپ سیل فون یوز کر رہے ہیں وہ کمپنی یہ چاہتی ہے کہ یہ سیل فون جو ہے پراپر کام کرے, اور اگر اس کے اندر کوئی فالٹ آتا ہے تو وہ کمپنی آپ کو ایک کارڈ دیتی ہے. جب آپ سیل فون اوپن کرتے ہیں تو کیا کیا ہوتا ہے اس کے اندر, تو بتائے گا. جب ڈبہ پیک فون لیتے ہیں آپ تو کیا ہوتا ہے اس باکس میں؟ ویری گڈ. اور ویری گڈ, اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کا مینوئل ہوتا ہے, رائٹ, جس کے اوپر انسٹرکشن لکھی ہوتی ہے کہ یہ پروڈکٹ کیسے کام کرے گا. رائٹ, اگر دنیا کا مینوفیکچرر جو ہے وہ ایک بکلیٹ ساتھ دیتا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اس پروڈکٹ نے کیسے کام کرنا ہے, تو وہ جو ہم سب کا مینوفیکچرر ہے اس نے بھی ایک کتاب ہمارے ساتھ دی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم کیسے فنکشن کر سکتے ہیں. اگر ہم فون کے صرف 3-4 فیچرز میں ہی رہیں گے, جبکہ اس بکلیٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ فون 100 فیچرز تک کام کر سکتا, لیکن ہم وہ 2-3 فیچرز میں آپریٹ کرتے رہتے ہیں نا. اسی طرح ہم اپنی زندگی کے اندر بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اسی وقت پاسبل ہے جب ہم اس مینول کو پڑھیں گے جو خدا نے ہمیں عنایت فرمایا. میرے ساتھ نکالے یسایہ اس کو 64 باب اور اس کی 8ویں آیت. ہاللیلویا. یسایہ اس کا 64واں باب اور اس کی 8ویں آیت. اگر آپ نکال لیں تو کہیے آمین. ہاللیلویا. پاک کلام کے ریفرنس کے لیے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے تاکہ اس آیت کو ہم پڑھیں. یسایہ اس کا 64واں باب اور اس کی 8ویں آیت. کلام کے میں لکھا ہے, تو بھی اے خداوند تمہارا باپ ہے, ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے, اور ہم سب کے سب تیری دستکاری ہیں. آمین. برابر میں تشریف رکھیے. آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم مٹی سے ایک برتن کی صورت اختیار کر سکتے ہیں. کلام مقدس میں خداوند کا بندہ یسایہ نبی یہ کہتا ہے کہ باپ تو کمہار ہے اور ہم کیا ہیں؟ مٹی. کتنے لوگوں نے دیکھا ہے کمہار جو ہے وہ بناتا ہے برتن؟ کتنے لوگوں نے دیکھا نا, پکچرز بھی دیکھی ہوئی ہم لوگوں نے. تو آج ہم سب مل کر کے اس پروسیس کو دیکھیں گے کہ کیسے ایک کمہار, مٹی جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, مٹی جس کی کوئی اہمیت نہیں, ہم میں سے کوئی بھی مٹی میں کھانا ہی نہیں چاہے گا کہ مٹی میں کچھ رکھ کے کھائے نا, لیکن ہم برتن میں رکھ کے کھانا کھا سکتے ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے کیسے مٹی سے برتن کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. تو جیسی مٹی کمہار کے ہاتھوں میں آتی ہے, سب سے پہلا کام کیا کرتا کمہار؟ کیا کرتا؟ اس کو گوندتا ہے. وہ ویری گڈ, ٹھیک ہے. اور کون بتائے گا سب سے پہلا کام جیسے کمہار مٹی کو لیتا ہے وہ پہلا کام کیا کرتا ہے؟ مٹی کو لے کر کے کیا کرے گا؟ شاباش. گوندنے کا پروسیس بڑا آگے ہے. پہلا کیا پروسیس ہے؟ ویری گڈ, شاباش. سب سے پہلے جب کمہار مٹی کو لے گا تو اس مٹی کو چھاننا شروع کرے گا. اس سے پہلے کہ گوندنے کا پروسیس آئے, سب سے پہلا پروسیس مٹی کو چھاننے کا پروسیس ہے. اس کو چھانتا تاکہ اس کے اندر سے کانٹوں کو, اس کے اندر سے پتھر کو, اس کے اندر سے ہر ایک وہ چیز جو سخت ہے اس کو نکالے تاکہ گھومتے وقت وہ چیزیں اس میں رچ بس نہ جائیں. ٹھیک اسی طرح سے جیسے خدا ہمیں چنتا ہے اور ہم خدا کے ہاتھوں میں آتے ہیں, سب سے پہلا کام خدا یہ کرتا ہے کہ وہ ہماری زندگی کے اندر سے ہر طرح کی انا کو, ہر طرح کی حسد کو, ہر طرح کی نیگیٹیوٹی کو, ہر طرح کے جھوٹ بولنے کو, ہر طرح کی لعنت کو وہ
ہماری زندگی سے نکال پھینکتا ہے تاکہ ہماری زندگی کے اندر برتن بننے کا پروسیس سٹارٹ ہو سکے. ہر طرح کی سخت دلی کو وہ ہمارے اندر سے نکالتا ہے. ہر طرح کی ان کمپنیز کو, وہ غلط بولنے کو, ہمارے الفاظ جو غلط ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی سے وہ نکال پھینکتا ہے. کوئی مجھے بتائے گا جب خدا کا پاک نازل ہوا عید پینتیکوست کے دن تو سب سے پہلے خدا نے کس چیز کو تبدیل کیا تھا؟ سب سے پہلے خدا نے اس وقت کے لوگوں کی زبان کو تبدیل کیا. جب خدا آپ کی زندگی کے اندر آتا ہے تو سب سے پہلے وہ آپ کے بولنے کے انداز کو تبدیل کرتا ہے. آپ جو پہلے ایبجوئی کرتے تھے, آپ جو پہلے جھوٹ بولتے تھے, آپ جو پہلے نفرت میں اور غصے میں ایک دوسرے کو بلاتے تھے, آپ کی زبان خدا چینج کر کے آپ کے الفاظوں کو محبت سے نکالتا جاتا ہے. ہاللیلویہ. ٹھیک اسی طرح سے جب کمہار کے ہاتھوں میں مٹی آتی ہے تو وہ ہر طرح کی لعنت, ہر طرح کا جھوٹ, ہر طرح کا بغض, ہر طرح کی وہ چیز جو شیطان کی طرف سے ہے اس کو نکال پھینکتا ہے. میرے ساتھ نکالیے حزقیل, ہاللیلویہ, اس کا 34واں باب. ایک مائک کسی بھائی کو یا بہن کو دے دیجیے تاکہ وہ آیات پڑھتے رہیں. حزقیل اس کا 36واں باب اور اس کی 26ویں آیت پڑھی. 36واں باب اور اس کی 26ویں آیت. 36 باب اور اس کی 26ویں آیت میں ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا. آمین. کلام میں اس میں کیا لکھا ہے کہ میں سنگین دل کو نکالوں گا اور تمہیں کیا عنایت کروں گا؟ گوشتین دل عنایت فرماؤں گا. تو جیسی مٹی کمہار کے ہاتھوں میں آتی ہے سب سے پہلے وہ چھانتا ہے اور ہر طرح کی وہ چیز جو سخت ہے, جو شیطان کی طرف سے ہے, اس کو نکال پھینکتا ہے. تو جیسے وہ مٹی کو چھان لیتا ہے تو اگلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ What is the next process? کیا کرتا ہے؟ بھائی بھی بتا دیں کچھ. بھائی نے دیکھا کمہار کو. واو, ویری گڈ. میں یہ زوردار تالیاں بجائے گا. What is the second process? دوسرا پروسیس یہ ہے کہ کمہار جیسے اس مٹی کو چھانتا ہے تو اس کے اندر پانی کو ڈالتا ہے. وہ پانی کیا ہے؟ استشنا اس کا 32واں باب اور اس کی دوسری آیت میں, if you have pen and paper ready you can write down the references as well. استشنا 32واں باب اور اس کی دوسری آیت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا یہ فرماتا ہے کہ میرا کلام میغ کی مانند برسے گا. اور میغ بارش کس چیز کی بنی ہوتی ہے؟ خدا کہتا ہے میں اپنے کلام کو پانی کی مانند نازل فرماؤں گا. یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب کے اندر خدا یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں؟ وہ سمرین وومن سامری عورت جو ہے, خدا یسوع جب اس سے بات کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ جو پانی میں تجھے دوں گا وہ تیرے اندر زندگی کے چشموں کو جاری کر دے گا. تو خدا یسوع مسیح کس پانی کی بات کر رہے تھے؟ اپنے کلام کو, خدا کے کلام کو. جیسے ہی کمہار مٹی کو چھانتا ہے تو اس کے بعد وہ دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ اس مٹی میں پانی کو بھرتا ہے. یعنی جیسے ہم خدا کے ہاتھوں میں آتے ہیں خدا ہر طرح کی نیگیٹو چیز ہم سے نکال کر ہمیں اپنے کلام سے بھرتا چلا جاتا ہے. اور پھر تیسرا پروسیس وہ کیا کرتا ہے؟ جب وہ پانی ڈالتا ہے پھر تیسرا پروسیس کیا کرتا ہے؟ شاباش. تیسرا پروسیس کیا وہ کیا کرتا ہے؟ گوندنا شروع کرتا ہے. اور اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو کہ کمہار جب گوندتا ہے مٹی کو تو وہ بڑے پیار سے نہیں گوندتا. وہ کس طرح وہ مٹی کو پکڑتا ہے اور مٹی کو مارتا ہے نیچے, پاؤں مارتا ہے اوپر اٹھاتا ہے, پھر مٹی کے اس لوندے کو پھر نیچے مارتا ہے, پھر اس کے اندر مکے مارتا ہے, پھر اس کو پاؤں مارتا ہے, اور پھر جا کر کے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مٹی اور پانی یکجان ہو رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیں مٹی کو کیا فیل ہوتا ہوگا اس وقت؟ اچھا فیل ہوتا ہوگا کہ مجھے اٹھا اٹھا کے پھینک دے نیچے؟ نہیں, اچھا نہیں فیل ہوتا ہوگا, رائٹ؟ اس کو بار بار مارا جا رہا ہوتا ہے, اس کو اٹھا کر کے نیچے پھینکا جا رہا ہوتا ہے. اور یہ کمہار اس لیے کرتا ہے
ताकि मट्टी और पानी यकजान हो जाए, उनमें कोई फर्क ना रहे, और उसके लिए वो सख्ती से भी करता। आपने देखा बहनें जब आटा गूंद रही होती घर में, अगर उन्हें कुछ बोल दें और उन्हें गुस्सा आ जाए तो वो सारा गुस्सा किस पे निकलता है? आटे पे निकल रहा होता है। उस दिन सही आटा मिक्स हुआ होता है, ऐसे ही है ना, रोटी भी सही बनती है, राइट? सही गुस्सा निकाल रहे होते, इसलिए ताकि आटा और पानी क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। लिसन दिस केयरफुली, समथिंग सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जैसे ही खुदा अपने कलाम को आपकी जिंदगी के अंदर नाजिल फरमाता है, तो उसके बाद आपकी जिंदगी के अंदर बहुत से अप्स एंड डाउन्स आपको नजर आ रहा होता है कि वो दोस्त जिनके साथ में अपना सारा वक्त गुजारता हूँ, वो दोस्त मेरी जिंदगी में बेहतर नहीं है। आपको पता चल रहा होता है मैंने कितने साल अपने रॉन्ग रिलेशनशिप में जाया कर दिए, मैंने कितने साल अपने गलत लोगों के साथ जाया कर दिए, मैं कितने साल वो चीजें करता रहा हूं जो मेरी जिंदगी के लिए बेहतर नहीं थी। और आपकी जिंदगी अप एंड डाउन फील हो रही होती है, आपको लग रहा होता है कि मैंने अब झूठ नहीं बोला। जब आपने झूठ नहीं बोलना तो बात आपको आपकी जॉब पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप आती है झूठ बोलने की, आपको प्रॉब्लम होती है। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, लोग ये कहते हैं सर वो झूठ तो आपको पता है बिजनेस करने के लिए बोलना पड़ता है, राइट? देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू से, क्योंकि उनका ईमान इस बात पे नहीं है कि हमारा सोर्स जिंदा खुदावंद है, बल्कि वो इंसानों पर उम्मीद लगाए बैठे कि अगर हम इनसे झूठ बोलेंगे, फरेब करेंगे तो शायद हम कुछ हासिल कर पाए। लेकिन जैसे ही कुम्हार गूंदने के प्रोसेस में लेकर के आता है, वो हमें कलाम की डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है। फिर मट्टी और पानी अलग नहीं होता, बल्कि वो यकजान हो जाता है। हालेलुया। इस तरह से जब खुदा हमें गूंदता है तो वो अपने कलाम के साथ हमें यकजान कर देता है। हालेलुया। लेकिन अगर वो मट्टी जो है वो कहे मैंने आगे नहीं बढ़ना, मुझे तो बड़ा बुरा फील हो रहा है, तो मुझे बताएं वो बढ़ सकती है? मट्टी बर्तन में तब्दील हो सकती है? बल्कि वो बेढंगी हो जाएगी, वो तब्दील नहीं हो सकती। बहुत से लोग चर्च से इसलिए दूर चले जाते हैं, बहुत से लोग खुदा के खादमीन फेलोशिप से इसलिए दूर चले जाते हैं क्योंकि उनको कहा जा रहा होता है कि अपने आप को बेहतर करें, उनको कहा जा रहा होता है कि अपने आप को सही करें, उनको कहा जा रहा होता है कि आपके ये काम, आपकी ये बातें, आपकी ये हरकतें, आपका ये सोचना, आपका ये अंदाज, आपके दोस्त, आपकी जिंदगी की ये चीजें बेहतरीन नहीं है। और वो क्या करते हैं, उस प्रोसेस में आने की बजाय वो वहीं से अपना रास्ता अलग कर देते हैं और वो बर्तन बनने तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन जैसे वो उसको गूंद लेता है, उसके बाद अगला प्रोसेस क्या करता है? वेरी गुड। उसको क्या करता है? उसको उस आला पे रखता है जिसपे उसको क्या मिलना शुरू होती है? शेप मिलना शुरू होती है। अब मुझे बताएं, वो मट्टी को जिसे उसने उस आले पे रखा है, मट्टी कहां पर घूमती है? उसी आले पर। वो ही जो आला है वो ही उस मट्टी का क्या बन जाता है? मरकज बन जाता है। और जिस कदर मट्टी उसी आले पे घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, उस मट्टी को पता भी नहीं चल रहा होता कि वो शेप अप होना शुरू हो जाता है। वो मट्टी नहीं बल्कि एक बर्तन में तब्दील हो जाती है। लेकिन अगर वो उस आले से हट जाए तो वो कभी भी मट्टी बर्तन में तब्दील नहीं हो सकती। इसलिए उसको उस आले पर ही रहना है, और वो आला खुदा का पाक कलाम। वो मट्टी उसी आले के इर्द गिर्द घूमती चली जाती है। ठीक इसी तरह से अगर आप भी मट्टी से बर्तन बनना चाहते हैं तो आपने भी कलाम के इर्द गिर्द, कलाम में ही अपनी जिंदगी को गुजारना है। आप दिन में भी 2 बजे मसीह हैं और आप रात में भी 2 बजे मसीह हैं। अगर आप रात में 2 बजे तब्दील हो जाते हैं, अगर आप सेल फोन यूज करते हुए कुछ और शख्स हैं और चर्च के अंदर कुछ और शख्स हैं, अगर आप मंडे को कुछ और हैं और सैटरडे नाइट को कुछ और हैं, तो आप कभी भी शेप अप नहीं हो सकते। अगर आप अपनी तन्हाई में कोई और शख्स हैं और आप चर्च के अंदर हालेलुया के नारे लगाते हुए कुछ और शख्स हैं, तो आप कभी भी बर्तन के अंदर तब्दील नहीं हो सकते। आपका मरकज खुदा का पाक कलाम होना चाहिए, तब आप शेप अप होंगे। बहुत से मसीह ऐसे हैं जिनकी पर्सनल लाइफ जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है बनिस्बत उनके चर्च लाइफ। वो बहुत से ऐसे काम छुप कर या इस नजरिया से कर रहे होते हैं कि कोई नहीं देख रहा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा आसमान से जमीन पर नजर करता है। और इस जुमले को अपनी जिंदगी में ले लीजिए कि वो शख्स पाक है जिस शख्स की तन्हाई पाक है। उसी आले के इर्द गिर्द आपने घूमना है जो खुदा का
पाक कलाम। जब आप इस पाक कलाम के इर्द गिर्द इस पाक कलाम में जिंदगी गुजारेंगे तो खुदा मट्टी से आपको बर्तन की सूरत देता चला जाएगा। तो जैसे बर्तन बनता है उससे अगला स्टेप क्या है? आप कुम्हार क्या करेगा? क्या करेगा? कच्चे गुजार ले देगा। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है, बताना चाहिए, वेरी गुड। तो वो क्या है, क्या करेगा उसको? किस में लेके जाएगा? भट्टी में, आग की भट्टी में लेकर के जाएगा उस बर्तन को। और जब वो आग की, अगर वो बर्तन ऐसे ही रहेगा तो वो क्या है? बर्तन तो बन गया लेकिन वो क्या है? कच्चा बर्तन है। उसके लिए उसको किस में जाना जरूरी है? आग की भट्टी में। मेरे साथ निकालिए लूका की मार्का लिखी गई जी उसका 12वां बाब और उसकी 50वीं आयत। एक और कोई हवाला निकाल ले वेरी क्विकली, बत्ती की जी उसका 3रा बाब। हालेलुया। लूका 12:50 12:50 लूका 12:50। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। आमीन आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। वो आग क्या है? कौन सी आग खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर भड़काने आए? तो मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत। यिर्मयाह उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, बस इसलिए कि तुम यूं कहते हो, खुदावंद रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि देख मैं अपने कलाम को तेरे मुंह में आग और इन लोगों को लकड़ियां बनाऊंगा और वो इनको भस्म कर देगी। आमीन आमीन। नाउ लिसन दिस केयरफुली। कलाम को उसमें लिखा है खुदा ये फरमाता है कि मैं अपने कलाम को तेरे मुंह में आग की माने। खुदा का कलाम आग है। और खुदावंद यीशु मसीह जब ये कह रहे हैं लूका की मार्फत लिखी गई 12वां बाब और उसकी 49वीं आयत में कि मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, तो खुदावंद यीशु मसीह असल में ये कह रहे हैं कि मैं जमीन पर खुदा के कलाम को फैलाने के लिए आया। और मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत। 13वां बाब उसकी 11वीं आयत और 3रा बाब उसकी 11वीं आयत। 3रा बाब उसकी 11वीं आयत। लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ुरावर है, मैं उसकी जूतियां खाने के लायक नहीं और तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा दूंगा। आमीन आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है ये बपतिस्मा देने वाला कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। बाज़ औक़ात लोग रूह और आग को इकट्ठा कर लेते कि ये आग जो है ये रूह कुदस की आग है, जबकि रूह ही में रूह कुदस की आग है। और ये जो आग है ये खुदा का पाक कलाम है। मिसाल की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 2री आयत में लिखा है कि ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली हो। राइट, जो खुदा का कलाम है, जो खुदा का इल्म है वो आग है। और जैसे ही वो बर्तन शेप अप होता है तो उसको कहां पर लेके जाते हैं? आग के अंदर लेकर जाते हैं, भट्टी में आग के अंदर लेकर जाते हैं। और वो आग खुदा का पाक कलाम है। जैसे खुदा आपको शेप अप करता है, आपको पता चलना शुरू होता है मेरी खिदमत क्या है। मैं चर्च के अंदर वर्शिप कर सकता हूँ, मैं मीटिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकता हूँ, मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ, मैं चर्च की सफाई कर सकता हूँ। कोई भी खिदमत जो खुदा आपकी जिंदगी में रखता है, खुदा बाद में आपको पुख्तगी देता है अपने कलाम में से, ताकि आप कच्चे बर्तन की तरह खिदमत ना करें बल्कि मजबूत और पक्के बर्तन की तरह खिदमत में आगे बढ़े। हालेलुया। कितने लोग मजबूत बर्तन बनना चाहते हैं? आमीन हालेलुया। आग के प्रोसेस से गुजरना चाहता है? मुझे पता है बर्तन क्या फील करता होगा जब वो आग में से गुजर रहा होगा। उसको बड़ा कूल फील कर रहा होगा, बड़ा अच्छा 16 डिग्री एसी हो रहा है, ये फील होता होगा। क्या फील हो रहा होगा उसको? ना इट मस्ट बी हार्ड, मुश्किल हो रही होगी। ठीक इसी तरह से जब खुदा आपको अपने कलाम की बेटर अंडरस्टैंडिंग में आगे बढ़ा रहा होता है, आपको मुश्किल, लोग आपके मिजाज के अगेंस्ट होंगे, लोग आप खिदमत कर रहे होंगे, लोग प्रॉब्लम, बहुत से खातमीन को चैलेंजेस है, वो लोगों को कलाम सुना रहे होते हैं, खिदमत कर रहे होते हैं, लेकिन चैलेंजेस है।
لیکن یہی وہ وقت ہے کہ ہم کلام کی انڈرسٹینڈنگ میں آگے بڑھیں. ہاللیلویہ. اور جیسے ہی وہ آگ میں پختہ برتن ہوتا ہے، پھر اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ آگے کیا کرے گا تم؟ جب پک جائے گا تو آگ سے نکالے گا، شاباش. پھر کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ ویری گڈ، شاباش. بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں، کیونکہ کلرنگ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ بازار جاتے ہیں، خاص طور پہ بہنیں جب جاتی ہیں تو وہ خاص طور پہ کہتی ہیں یہ وائٹ والا، بلیک والا، ریڈ والا کپ دیں. ایسے ہی ہے نا. اس طرح سے مجھے جاتا ہے گھر کے اندر بھی کپوں کو کس نام سے بلایا جاتا ہے؟ ان کے کلر سے بلایا جاتا ہے. جیسے کمہار اس برتن کو پختہ کرتا ہے، اس سے اگلا سٹیپ یہ کہ وہ اس پر رنگ کرتا ہے. اور میں اور آپ جو اس ماہر کمہار کے ہاتھ میں برتن میں تبدیل ہوتے ہیں، اس نے میرے اور آپ پر خداوند یسوع مسیح ناصری کے خون کا رنگ کیا. پریز دی لارڈ. جب برتن پہ جو رنگ ہوتا ہے وہ برتن اسی رنگ سے کہلاتا ہے. میرے اور آپ پہ یسوع مسیح ناصری کے خون کا رنگ ہوا ہے. ہاللیلویہ. میری اور آپ کی پہچان دنیا میں فقط ایک ہی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کا خون ہے. ہاللیلویہ. نو میٹر وٹ آپ کی نیشنلٹی چاہے کچھ بھی، آپ کسی بھی ملک میں کیوں نہ ہو، خدا کو کسی چیز سے میٹر نہیں کرتا. آپ کے پاس کتنی ڈگریز ہیں، آپ کے پاس کتنا روپیہ پیسہ، آپ کے پاس کتنی گاڑیاں، آپ کتنا اچھا بول لیتے ہیں. نو میٹر وٹ آپ کے پاس چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو، اگر خدا کے نزدیک کوئی چیز میٹر کرتی تو وہ یہ ہے کہ کیا آپ اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہیں یا نہیں، کیا آپ پر یسوع کے خون کا رنگ چڑھا ہوا ہے یا نہیں چڑھا ہوا. ہاللیلویہ. اور جس پہ یسوع کا رنگ چڑھتا ہے وہ پھر مسیح ہی کہلاتا ہے. مسیح ہی کا مطلب یہ ہے کہ مسیح ہی اس کے اندر سے پھر نظر آتا ہے. پھر وہ خود نہیں نظر آتا بلکہ زندہ خدا نظر آتا ہے. اسی لیے پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ وہ پریز دی لارڈ، مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور جیسے وہ اس پہ رنگ کرتا ہے تو اگلا پروسیس کیا ہے؟ وہ اس کو دوبارہ سے آگ کے پروسیس میں لے کے جاتا ہے تاکہ رنگ پکا ہو جائے. یسوع مسیح کے خون کا جو بھید ہے وہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے. آج بھی بہت سے لوگ خداوند یسوع مسیح کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک نبی ہے. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جسٹ ایک نبی ہے، وہ صلیب پہ مصلوب نہیں ہوئے. لیکن خدا ہمیں یسوع مسیح کے خون کی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کے لیے دوبارہ سے کلام کے ڈیپر وے میں لے کر کے جاتا تاکہ ہم کلام کے بھیدوں کو سمجھ سکیں کہ اس کے خون کی کس قدر اہمیت ہے. Very quickly, let me share brief story with you. ایک بحری جہاز تھا اور اس بحری جہاز کے باٹم پہ ایک سوراخ ہو گیا، اور اس سوراخ کی وجہ سے پانی جو تھا اس جہاز کے اندر آ رہا تھا. جب وہ پانی اندر آ رہا تھا تو آہستہ آہستہ جہاز ڈوب رہا تھا. تو جو کیپٹن تھا اس کیپٹن نے کہا کہ اگر کوئی ایک شخص جا کر کے اپنے آپ کو اس سوراخ میں فٹ کر دے تو پانی آنا بند ہو جائے گا، باقی سب کی جان بچ سکتی ہے، اور میں احتیاط سے جو جہاز ہے بحری جہاز اس کو کنارے پہ لے کر جا سکتا ہوں. سب لوگ جمع تھے، کوئی آگے نہیں بڑھا، ایک بھی شخص آگے نہیں بڑھا کہ وہ نیچے باٹم میں جائے اور جا کر کے، کیونکہ اس شخص نے مرنا تھا. اس نے کہا، جو کیپٹن تھا اس نے کہا ایک شخص مرے گا لیکن باقی سب بچ جائے گا، لیکن کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھا. اور ایک لڑکا آیا اور وہ بڑے غصے میں، اس نے کہا آپ میں سے کوئی بھی نہیں جا رہا. اس نے کہا میں جاؤں گا. وہ آیا اور وہ گیا اور اس نے جا کر کے نیچے جہاں پر وہ سوراخ تھا وہاں پر گیا اور وہاں پہ اس نے اپنے آپ کو فٹ کیا. پانی آنا بند ہو گیا لیکن اس کی جان چلی گئی. جیسے ہی پانی آنا بند ہوا وہ کیپٹن جو ہے وہ اس جہاز کو لے کر کے آیا کنارے پر، اور جب کنارے پہ لے کے آیا تو لوگ جلد بازی میں جلدی سے دھکے دیتے ہوئے نیچے اتر رہے تھے کہ ہماری جان بچ گئی، ہماری جان بچ گئی. لیکن جو کیپٹن تھا وہ کیپٹن بھاگا جا کر کے اس لڑکے کو لے کے آنے کے لیے. Now listen, this case is something so important to understand. سب لوگ حیران تھے کہ یہ کیپٹن کیوں جا رہا ہے اس لڑکے کو لے کر آنے کے لیے. تو مر گیا ہوا ہے تو اب اس کو لینے کے لیے جا رہا ہے. تو وہ جو لوگ اتر رہے تھے انہوں نے جو اور عملہ تھا جہاز کا ان سے پوچھا کہ یہ بتا کیپٹن کیوں جا رہا ہے. تو اس عملے نے بتایا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ کیپٹن کا بیٹا ہے. کیپٹن کے بیٹے نے اپنی جان قربان کی تاکہ سارے بچ سکیں. اور یہ صورت پیش کرتی ہے خدا یسوع مسیح کی
कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा और उसके बेटे ने अपनी जान कुर्बान की ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पा सके। आज भी दुनिया अफरा तफरी में है, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी तरफ से बच रहे हैं, अपनी चीजों में मगन है, लेकिन कोई भी खुदा यीशु मसीह की बड़ी कुर्बानी की तरफ नहीं जा। He has given his life, उसने अपनी जिंदगी को कुर्बान किया और वो इसलिए कुर्बान हुआ कि हम हमेशा की जिंदगी के पास रहें। हालेलुया। इसलिए we need to understand the power of the blood of Jesus Christ, कि खुदा यीशु मसीह के खून में किस कदर ताकत है। No one is gonna save you, दुनिया के अंदर कोई शख्स आपको बचा नहीं सकता। बहुत से लोग आपको ऑफर करेंगे हमेशा की जिंदगी है, हमारे पीछे चले, हम आपको आसमान की बादशाह दिला सकते हैं, हम आपको, मैं आपको बताना चाहता हूँ दुनिया के अंदर कोई शख्स नो मैटर व्हाट क्या रिश्ता आपसे इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी यीशु मसीह आपसे करता है। इसलिए उसके कलाम के अंडरस्टैंड आई मेट विद द यूथ, मैं क्योंकि हमारा द पीस मेकर चर्च हम लोग यूथ पे काम कर रहे हैं और अभी मुझे इत्तेफाक हुआ मैं साउथ कोरिया में था, उससे पहले मैं थाईलैंड था और दो और ममालिक में। मैंने देखा यूथ खुदा से दूर है, राइट। और मैं चर्च आपको कहना चाहता हूँ आप में से हर एक शख्स इस बात का जिम्मेदार है कि वो इंजील की बुनियादी करे, नो मैटर व्हाट उसकी उम्र 5 साल है या 75 साल है, आप में से हर एक शख्स जिम्मेदार है। बाज़ बात लोग ये कहते हैं कि जी हमारे नाम के साथ पास्टर, प्रीचर, टीचर, लीडर नहीं आता। मैं आपको कहना चाहता हूँ एक ही टाइटल जो उसने हम सबको बख्शा है, वो टाइटल ये है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें अपने फरजंद बनने का हक बख्शा। हालेलुया। उसने उन्हें अपने बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा और बेटे और बेटियों का काम है कि वो बाप के बिजनेस को आगे लेके जाए। हालेलुया। और मेरे और आपके बाप का बिजनेस नजात का बिजनेस है। हालेलुया। ताकि हम वो जमीन की दाह तक लेके जाए। तो जैसे कुम्हार उस रंग को पक्का करता है तो उसके बाद क्या करता है, कौन सा स्टेप? जो ये सही आंसर करेगा उसको इनाम मिलेगा और इनाम भाई साहब ने शर्त से जाता है। वेरी गुड। और शाबाश, बताएं, सोचे कुम्हार क्या क्या करेगा। वो अब बर्तन जो है उस पर रंग भी हो गया, रंग भी पक्का हो गया, ठीक है, उसे दोबारा से आग में डाला, रंग पक्का हो गया, अब क्या करेगा? वो साफ करेगा उसको, मार्केटिंग करेगा। अच्छा, वेरी गुड। और साफ करके मार्केटिंग लेके जाएगा। शाबाश। और इनाम भी चाहिए, बताएं बताएं, प्राइस टैग मिलेगा। शाबाश, वेरी गुड। और वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। और कोई सही बता दे अगर तो वेरी गुड, शाबाश। और मेरे साथ निकालिए इफ्सियों, इफ्सियों उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत। इफ्सियों उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत। आपने क्या किया? वो जो तुम ईमान लाए और जिन्होंने कलाम सुना, क्या किया? उसने पाक रूह की मोहर की है। आप किसी भी अच्छे बर्तन को देखेंगे ना तो क्या होता है, उस पे स्टैम्प लगी होती है, राइट। अभी आप लोग घरों में जाएंगे अपने, देखेंगे वो स्टैम्प, आप बर्तन को उल्टा करेंगे तो उसके नीचे क्या लगी होगी? स्टैम्प लगी। उसके सामने क्या लगी होगी? स्टैम्प लगी होगी, जो ये बताएगी कि ये बर्तन फलां फैक्ट्री में से निकाला गया है, ये बर्तन फलां फैक्ट्री का है। जब खुदा हमें मुकम्मल तौर पर तैयार करता है तो वो हम पर अपने पाकरू की मोहर लगाता है। हालेलुया। ताकि हम मुकम्मल हो सके, हम कंप्लीट हो सके, ताकि हम इस्तेमाल किए जा सके। हालेलुया। और फिर वो बर्तन मुकम्मल तौर पे कंप्लीट होता है और फिर वो कुम्हार उसको अपने पास ही दबा के रखता, बल्कि भेजता है ताकि वो बर्तन इस्तेमाल हो सके।
جب خدا آپ کو مکمل طور پر مٹی سے برتن میں تبدیل کرتا ہے تو اس لیے نہیں کرتا کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں، بلکہ اس لیے کرتا ہے تاکہ آپ زمین کی تہہ تک اس کے گواہ ہیں، ہاللیلویہ، اور آپ اس کی نجات کے پیغام کو زمین کی تہہ تک لے کر جائیں، ہاللیلویہ، اور اس کے بعد وہ برتن استعمال ہوتا چلا جاتا ہے، وہ کپ یوز ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ کپ اور ایک اور کپ ہے جس کو کیا کہتے ہیں، پیپر کپ۔ پیپر کپ کتنے لوگوں نے دیکھا؟ کتنی دفعہ استعمال ہوتا ہے وہ کپ؟ ایک دفعہ۔ بہت سے مسیح بھی ایسے ہوتے ہیں جو سال میں ایک ہی دفعہ استعمال ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں وہ ڈسپوزیبل کپ جو ہوتا ہے، پیپر کپ جو ہوتا ہے، بار بار یوز ہو سکتا ہے؟ کیا وجہ ہے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی کوالٹی اچھی نہیں، وہ اس پروسیس میں سے گزر کر مضبوط برتن نہیں بنا۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو پیپر کپ بننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو مضبوط کپ بننا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویہ، آپ ادھا کپ نہیں جی بننا کوئی۔ کتنے لوگ ہیں جو مضبوط کپ بننا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویہ، ہمیں تو ہم مضبوط کپ اگر بننا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنی زندگی کے اندر دیکھنا، جو میں نے آج آپ سے سارے پروسیس شیئر کیے ہیں، کیا ہم اس پروسیس میں سے گزرے ہیں تاکہ ہم مضبوط برتن بن سکیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جب بھی آپ کوئی برتن بناتے ہیں، ہے نا، تو وہ برتن فقط اس لیے یوز ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی مواد ڈال کر کے اس کو سرو کیا جا سکے۔ تو ویلیو برتن کی زیادہ ہوتی ہے یا جو اس کے اندر چیز ہوتی ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے؟ جو اس کے اندر چیز ہوتی ہے۔ آپ کبھی کسی کو مہمانوں کو خالی کپ پیش کریں نا تو انہوں نے کیا کہنا ہے؟ سانو کہتے سی بنا کے لائیں چاہ، ہے نا۔ آپ کپس کو اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ چائے کو سرو کر سکیں۔ آپ کبھی بھی مہمان جا کر کے یہ نہیں کہتا واپس آ کر کے کہ انہوں نے ہمیں کپ پلائے، وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے ہمیں چائے پلائی ہے، کافی پلائی ہے، جوس پلایا، ہے نا۔ کپ اسی چیز سے کہلاتا ہے جو مواد اس کے اندر ہوتا ہے۔ یہ پانی کی بوتل ہے، پانی کی بوتل دیکھیے، یہ پانی کی بوتل ہے، رائٹ؟ جسٹ امیجن اف اٹس اے کپ، رائٹ؟ سو اگر آپ کو دکان پہ جا کر کے کوئی یہ خالی بوتل دے دے تو آپ پیسے پے کریں گے؟ کوئی نہیں کریں گے۔ اگر آپ پورے مکمل طور پہ کپ بھر بھی جائیں اور اپنے مقصد کو پورا نہ کریں، خدا نے آپ کو کپ اس لیے بنایا ہے کہ آپ اس کے جلال کو زمین کی تہہ تک لے کر جائیں، ہاللیلویہ، آپ اس کے کلام کو زمین کی تہہ تک لے کر جائیں، آپ اس کے نام کو زمین کی تہہ تک لے کر جائیں۔ یہ آپ کا مقصد ہے، ہاللیلویہ، کیونکہ یہ کپ، یہ بوتل پانی کی بوتل کہلاتی ہے، اور میں اور آپ خدا یسوع مسیح کے کہلاتے ہیں، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ آئے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ I really want to pray for all of you, hallelujah۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کروں، اگر آج تک آپ نے اپنا آپ خدا کو نہیں دیا، یا اگر آپ توبہ یافتہ ہیں لیکن سم ہاؤ دنیا کی بھیڑ میں، دنیا کے معاملات میں، اس دنیا داری میں آپ کہیں نہ کہیں اپنا اس سپارک کو کھو چکے ہیں، آپ اس برتن کے پروسیس میں آگے نہیں بڑھے، تو آج وقت ہے توبہ کیجیے، ہاللیلویہ۔ رے بے ریزے کے رے شیکھے رے بے ریزے کے رے بے، آئے سب زندگی اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے۔ جسٹ فورگیٹ اباؤٹ دس کہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ کون ہے، آپ کے لیفٹ سائڈ پہ کون ہے، آپ کے سامنے خدا کا پاک روح موجود ہے، ہاللیلویہ۔ اس کو ریسیو کیجیے تاکہ خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں کثرت سے کام کیجیے۔ خدا سے مانگیے، خدا سے کہیے خدا مجھے، میں پیپر کپ نہیں بننا چاہتا، میں نہیں ہوں پیپر کپ کے لیے، میں مضبوط برتن بننا چاہتا ہوں تاکہ تیرے جلال کو زمین کی تہہ تک لے کر کے جاؤں، تاکہ میں ہمیشہ تیرا گواہ ٹھہروں، تاکہ تیرا جلال میری زندگی سے فلو کرتا چلا جائے، جیسے تیرا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، او ہاللیلویہ، تیرا جلال میری زندگی سے لبریز ہوتا چلا جائے تاکہ اور بہت سی زندگیاں تیرے جلال کو میرے وسیلہ سے حاصل کرتے چلے جائیں۔ رے بے شیکھے رے بے لبو روزو کروزے کھیرے لبا رازا کرو بروزو کروزے کھیرے بے، ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اگر آپ نے آج تک توبہ نہیں کی تو وقت ہے توبہ کیجیے۔ اگر آپ نے توبہ یافتہ ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے دنیا میں آپ مکس ہو گئے ہیں تو وقت ہے اپنے آپ کو ری ڈیڈیکیٹ کیجیے، ہاللیلویہ۔ میرے پیچھے یہ الفاظ بولیے، اے خداوند زندہ خدا، میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنا آپ تجھے دیتا ہوں، میں اپنے آپ کو یسوع مسیح ناصری کے خون سے دھوتا ہوں، میں اب پہلے جیسا نہ رہوں بلکہ میں خدا یسوع مسیح کی صورت پر ڈھلتا چلا جاؤں۔ میں خدا کے پاک روح آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی زندگی میں،
मेरी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर कीजिए, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं इसीलिए बनाया गया हूँ ताकि मैं आपकी खिदमत का काम करूँ। हालेलुया। अगर आपने ये दुआ की है तो ईमान रखिए कि खुदा ने आज नया प्रोसेस मट्टी से बर्तन तक का आपकी जिंदगी में स्टार्ट कर दिया है, और खुदा आपको आज के दिन के बाद, आई एम टेलिंग यू, ये प्रोफेटिक वर्ड है किसी के लिए, खुदा आज के दिन के बाद आपको कसरत से इस्तेमाल करने को है, यीशु के नाम में। आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। थैंक यू, सब बैठिए। इसी तरह हम इबादत को आगे बढ़ाते हुए आज के सारे कलाम के लिए आज खुदा